زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے, لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ, کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اب خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران, تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا, تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا, کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے, خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا, اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب, اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا, گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے, کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا, اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے, تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے, اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے, لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا, شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا, کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں, یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو, وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا, ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی, اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گی, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں.
پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے. وہ ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہوں, بہت کم ریشو ہے. اور ایسے مرد کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے, یار تیری صحت ماشاءاللہ, خوراک ایسی کھا رہا ہے کہ جی. ورنہ میاؤں کے جو حالات آج کل, آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں, جو رپورٹیں ہیں وہ تو زبردستی تو دور کی بات, وہ تو اس کا مطالبہ نہیں پورا کر پا رہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر 4 شادیوں کی میں کیوں ترغیب دے رہا ہوں. ترغیب تو بھائی سب کو دی جائے گی, اثر اسی پر ہوگا جس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول پورا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جس کی صحت صحیح ہوگی اسی کو خواہش پیدا ہوگی, نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا رہے گا. اور کیونکہ اس کے لیے صرف جذبہ نہیں چاہیے بھائی, جسم میں طاقت بھی چاہیے. تو لیکن سارے ایک جیسے تھوڑی صحت مند بھی ہیں الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی وی میں اچھال لیا گیا ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھو یہ جو خواتین کے حقوق میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنی سیکشول ڈیزائر زبردستی پوری نہیں کر سکتا, یہ عورت پہ ظلم ہے, یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام یہ عورت پہ ظلم یا بیوی پہ ظلم نہیں ہے. میں تو اسلام کو آپ کے سامنے رکھوں گا, جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قانون میں یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے, بلکہ عورت مرد کی خواہش پوری کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی. اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے, یا تو بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے, پھر تو روک سکتی ہے شوہر کو, یا اس کو مینسز آ رہے ہیں پھر بھی روک سکتی ہے. نہ اسے بیماری ہے نہ کوئی مینسز ہیں, تو پھر عورت اگر روکتی ہے تو یہ مرد پہ ظلم ہے. تو یہ مردوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے, عورت اس کو روک دیتی ہے, تو عورت مظلوم نہیں ہے. مظلوم کون ہے ایسے موقع پہ؟ اسلام کہتا ہے مرد مظلوم ہے. اب ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں, اخلاقی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے یا ان لبرل لوگوں کی جو خواتین کے حقوق کے نام پہ خواتین ہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں بھی بتاؤں گا, اس سے عورت کے حق نہیں ملے گا, اس کا بیڑا غرق ہوگا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کے لیبل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں, ویمن رائٹس, لیکن وہ ایسے رائٹس دے رہے ہوتے ہیں جس سے جو رائٹس ملنے بھی چاہیے نا عورت کو, وہ بھی نہیں ملتے. آپ خود سوچو, جب ایک بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی تو مرد پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ اسی کا گھر خراب ہوگا. جو تھوڑی بہت آپس میں ریلیشن تھے وہ بھی خراب ہوں گے, اور ڈیورس کے نتیجے میں مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. ہماری سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں یورپ پہ کہ وہاں تو ڈیورس کا عورت کو کوئی نقصان نہیں. او بھائی, ان کو فائدہ کب ہو رہا تھا جو نقصان ہوگا؟ وہاں عورت کو شادی کے بعد کوئی فائدہ کہاں ہوتا ہے جو نقصان ہوگا؟ یہاں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد, بے شمار فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں. ساری زندگی کا نان نفقہ, گیس بجلی کا بل, مکان پرووائڈ کرنا, اس کو وراثت ملنا, اور محبت زیادہ ہو تو زندگی میں پراپرٹی اس کے نام کر دینا. ہم تو دیکھ رہے ہیں پوری پراپرٹی بیوی کے نام کر دیتے ہیں. پھر اس کے بچوں کا سارا خرچہ, اس کی پریگننسی کا خرچہ, اس کی ڈیلیوری کا خرچہ, بچیوں کی شادی کی ٹینشن ہے, بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن ہے. یہ سارے بینیفٹس عورت کو شادی کے بعد ملتے ہیں کس کی طرف سے؟ مسلم سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. لبرل لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا, کیونکہ عورت کو وہ حقوق مل ہی نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ یورپ پر. تو لہذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں, تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں ہے. نو کا آپشن نہیں. اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے, وہ چاہ رہا تھا بیوی کے پاس جانا, بیوی نے اجازت نہیں دی, وہ منہ ادھر کر کے غصے میں سو گیا, ساری رات اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے. اس کی کوئی رات, اس عبادت اس رات قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کے لیے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں تھا. بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے, اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا. اس کا نقصان تھوڑا ہے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے اور ہے بھی وہ حلال, اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے. اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا وہ. تو ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری خواہش ہے یا نہیں ہے, تم
شوہر کے اتنے حقوق ہیں, اس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو تم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش میں اس کا ساتھ دو. تو یہ آسان ہے, یا اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی کوئی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تمہارا موڈ نہیں ہے تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے, وہ کون ہوتا ہے؟ تو جب مرد کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میری بیوی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی, تو پھر مرد اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گا.